اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ شریعت میں روزہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ رمضان کے ادا روزے اور نذر معین اور نفل و سنت و مستحب روزے اور مکروہ روزے، ان روزوں کی نیت کا وقت سورج ڈوبنے سے لے کر ظہیرہ کبریٰ یعنی دوپہر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے تک ہے۔ اس درمیان میں جب بھی روزے کی نیت کرے یہ روزے ہو جائیں گے، لیکن رات ہی میں نیت کر لینا بہتر ہے۔ ان 6 روزوں کے علاوہ جتنے روزے ہیں، مثلا رمضان کی قضا کا روزہ، نذر معین کی قضا کا روزہ، کفارے کا روزہ، حج میں کسی جرم کرنے کا روزہ وغیرہ، ان سب روزوں کی نیت کا وقت غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک ہے، اس کے بعد نہیں۔ جس طرح اور عبادتوں میں بتایا گیا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کرنا کچھ ضروری نہیں، اسی طرح روزہ میں بھی نیت سے مراد دل کا پختہ ارادہ ہے، لیکن زبان سے بھی کہہ لینا اچھا ہے۔ قضاء رمضان وغیرہ جن روزوں میں رات سے نیت کر لینی ضروری ہے، ان روزوں میں خاص اس روزے کی نیت بھی ضروری ہے جو روزہ رکھا جائے۔ مثلا یوں نیت کرے کہ کل میں اپنے پہلے رمضان کے روزے کی قضا رکھوں گا، یا میں نے جو ایک دن روزہ رکھنے کی منت مانی تھی کل میں وہ روزہ رکھوں گا۔ عید و بقرعید اور ذوالحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے۔ کسی کام کی منت مانی تو کام پورا ہو جانے پر اس روزے کو رکھنا واجب ہو گیا۔ اگر نفل کا روزہ رکھ کر اس کو توڑ دیا تو اب اس کی قضا واجب ہے۔ عورت کو نفل کا روزہ بلا شوہر کی اجازت کے رکھنا منع ہے۔ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ شعبان کی 29 تاریخ کو شام کے وقت چاند دکھائی دے تو روزہ اگلے دن رکھیں، ورنہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزہ رکھیں۔ مطلع صاف نہ ہونے میں یعنی آسمان میں ابر و غبار ہونے کی حالت میں صرف رمضان کے چاند کا ثبوت ایک مسلمان عاقل و بالغ مستور یا عادل کی گواہی یا خبر سے ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور رمضان کے سوا تمام مہینوں کا چاند اس وقت ثابت ہوگا جب 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں اور سب پابند شرع ہوں اور یہ کہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے اس مہینے کا چاند فلاں دن خود دیکھا ہے۔ عادل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو اور ایسا کام نہ کرتا ہو جو تہذیب و مروت کے خلاف ہو، جیسے بازاروں میں سڑکوں پر چلتے پھرتے کھانا پینا۔ مستور سے یہ مراد ہے کہ جس کا ظاہر حال شرع کے مطابق ہو مگر باطن کا حال معلوم نہیں۔ مثلا جس عادل شخص نے چاند دیکھا ہے اس پر واجب ہے کہ اسی رات میں شہادت دے۔ گاؤں میں چاند دیکھا اور وہاں کوئی حاکم یا قاضی نہیں جس کے سامنے گواہی دے تو گاؤں والوں کو جمع کر کے ان کے سامنے چاند دیکھنے کی گواہی دے۔ اگر یہ گواہی دینے والا عادل ہے لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ مطلب اگر صاف ہو تو جب تک بہت سے لوگ شہادت نہ دیں، مثلا اگر دن میں چاند دکھائی دیا دوپہر سے پہلے چاہے دوپہر کے بعد، بہرحال وہ آنے والی رات کا چاند مانا جائے گا، یعنی اب جو رات آئے گی اس سے مہینہ شروع ہوگا۔ مثلا 30 رمضان کو دن میں چاند نظر آیا تو یہ دن رمضان ہی کا ہے، شوال کا نہیں، اور روزہ پورا کرنا فرض ہے۔ اور اگر شعبان کی 30ویں تاریخ کو دن میں چاند نظر آ گیا تو یہ دن شعبان ہی کا ہے، رمضان کا نہیں، لہٰذا آج کا روزہ فرض نہیں۔ مثلا تار، ٹیلی فون، ریڈیو سے چاند دیکھنا ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر ان خبروں کو ہر طرح سے صحیح مان لیا جائے جب بھی یہ محض ایک خبر ہے، یہ شہادت نہیں ہے، اور محض ایک خبر سے چاند کا ثبوت نہیں ہوتا، اور اسی طرح بازاری افواہوں سے اور جنتریوں اور اخباروں میں چھپنے سے بھی چاند نہیں ہو سکتا۔ مثلا چاند دیکھ کر اس کی جانب انگلی سے اشارہ کرنا مکروہ ہے، اگرچہ دوسروں کو بتانے کے لیے ہو۔